بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا جی، آج ہم جس بیماری کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ہے راشا ہونا۔ راشا، اچھا کچھ لوگ نا اس کو ریشہ سمجھ لیتے ہیں۔ ریشہ نہیں، ریشہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ راشا ہوتا ہے، رے عین شین ہیشہ، راشا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے، یہ خاص طور پر ان لوگوں کو ہوتی ہے جو بہت زیادہ خشک چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ خشک چیزیں استعمال کر کے یہ بیماری اپنے آپ کو لگوا لیتے ہیں۔ اچھا، یہ بیماری نہ صرف خشک سردی والے مریضوں کو لگ جاتی ہے، اور بعض دفعہ ان لوگوں کو بھی ہو جاتا ہے جو کثرت مباشرت کے شوقین ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مباشرت کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیتے ہیں، بہت زیادہ کمزور کر لیتے ہیں، تو ان کو بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے، یعنی ان کے بھی۔ اچھا، یہ راشا ہوتا کیا ہے؟ راشا ہوتا ہے جناب ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا، یہ ایسے کانپتے رہتے ہیں۔ اچھا، کہ چائے ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں جناب، ان کو بہت زیادہ یہ، یعنی کہ ان کی چائے نہیں پی سکتے بیچارے۔ اور میں نے ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھا ہے کو جو چاول کھا رہے تھے تو یقین کریں وہ بڑے شرمندہ ہوتے تھے، اور چاول کی وہ جو چمچی ہے وہ منہ تک نہیں جا رہی، ٹھیک ہے، اور گر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی، یعنی کہ شرمندہ کرنے والی بیماری ہے۔ اچھا، جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ نوجوان کس چیز میں پڑا ہوا ہے، کس بیماری میں مبتلا ہے۔ ایک بیماری تو قدرتی طور پر ہو جاتی ہے، کچھ جو ہے نا ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہاں، خود ہم اپنے اوپر ظلم جب کرتے ہیں نا تو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یہ بیماری ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ نوجوان بھی مبتلا ہیں جو مشت زنی کرتے ہیں، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ مشت زنی کرتے ہیں۔ جب بھی نہانے جاتے ہیں جناب وہ اپنا آپ کو فارغ کر کے آتے ہیں۔ کچھ اغلام بازی کے شکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم جنس پرستی جسے کہا جاتا ہے۔ تو کچھ جو ہیں ان کو چیزیں ایسی کھاتے ہیں جیسے چاول ہو گیا، اس کے بعد سموسہ ہو گیا، برگر ہو گیا، پکوڑے ہو گئے، اس طرح کی یعنی کہ چیزیں کھاتے ہیں، وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس کے لیے جو ہے ایسے نوجوانوں کو چاہیے کہ دیسی گھی کا استعمال کثرت سے کریں، سالن میں ڈال کے، ٹھیک ہے، دودھ میں ڈال کے نہیں، سالن میں ڈال کے استعمال کرنا، کثرت سے کریں۔ اور مقوی چیزیں کھائیں، طاقت والی چیزیں کھائیں۔ اس میں جناب مغز بادام ہو گیا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، مغز پستہ ہو گیا، مغز اخروٹ ہو گیا، کاجو ہو گیا، یہ آپ کھائیں۔ اور اس کے ساتھ شہد کا استعمال زیادہ کر دیں۔ ہاں، شہد استعمال کریں وہ دودھ میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، دودھ میں ڈال کے شہد آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے میں نسخہ جات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ نسخے بھی آپ استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ جو کانپنے کی بیماری ہے، یہ جو راشی کی بیماری، یہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بیماری کس کو بھی ہو سکتی ہے، نوجوانوں کو بھی ہو سکتی ہے، بوڑھوں کو بھی ہو سکتی ہے، تو جس کو بھی ہو جائے تو وہ چیزیں یہ استعمال کریں۔ اچھا، سالن جو ہے نا، سالن کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی، اس طرح کے سالن استعمال کریں، شوربے والے سالن بنا کر استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ نے گوشت کھانا ہے، بڑا گوشت بالکل چھوڑ دیں، دیسی مرغا آپ استعمال کر سکتے ہیں دیسی گھی میں بنا کے، اسی طرح بکرے کا جو سالن ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ جو گوشت ہیں یہ آپ ان سبزیوں میں بھی ڈال کے جو میں نے ابھی بتائی ہیں اس میں ڈال کے شوربے والا سالن بنا کے آپ کھا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی طاقت بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو میں جو آپ کو آج نسخے بتانے جا رہا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ نے لینا خمیرہ گوزبان امبری جواہر دار، یہ آپ نے لینا ہے، یہ آپ نے لینی ہے 100 گرام کے ڈبی، اور اس کے ساتھ خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا، ٹھیک ہے، یہ 100 گرام کے ڈبی لے لیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ لیں گے دواء المسک معتدل جواہر دار، یہ بھی آپ نے 100 گرام کی ڈبی لینی ہے۔ ان تینوں کو آپ نے مکس کر کے کسی آپ نے ڈبے میں بند کر کے محفوظ کر کے رکھ لیں۔ تو یہ آپ نے رات سوتے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، دودھ سے استعمال کریں، پانی سے استعمال کریں، جیسے آپ کا دل چاہے۔ تو یہ آپ نے روزانہ آدھی چمچ رات سوتے وقت استعمال کرنا ہے۔ اب میں آتا ہوں نسخہ جات کی طرف سے۔ تو نسخہ جات میں آپ نے جو ہے نا جو استعمال کرنا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔
سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ لینا ہے جناب کشتہ فولاد، ٹھیک ہے، کشتہ فولاد 40 گرام، اور اس کے ساتھ جو ہے کچلا مدبر یہ بھی 40 گرام، اور اس کے بعد ترفلا، ٹھیک ہے، یہ لیں گے آپ 150 گرام لے لیں، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کا آپ نے بریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ 500 ملی گرام کے آپ نے کیپسول بھر لینے ہیں، وہ آپ نے صبح شام استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ استعمال کریں گے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ کو دوسرا نسخہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، سونڈ 50 گرام، نوشادر 20 گرام، کالی مرچ 10 گرام، رحمت کھٹائی 50 گرام، میٹھا سوڈا 50 گرام، سنا مکی 50 گرام، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو آپ نے انتہائی بریک پاؤڈر بنا دینا، اس نسخے کو آپ نے انتہائی بریک پاؤڈر بنا دینا۔ اچھا، بریک پاؤڈر بنانے کے بعد آپ نے 1000 ملی گرام کا کیپسول بھرنا ہے، اس صرف اور صرف دن کے وقت استعمال کرنا ہے۔ پانی سے استعمال کریں آپ کی مرضی، دودھ سے استعمال کریں آپ کی مرضی، دودھ کی لسی سے استعمال کر لیں، بہتر ہے آپ پانی سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ آپ استعمال کریں گے، آپ کو چند دنوں میں اللہ کے حکم سے صحت کاملہ عاجلہ نصیب ہو جائے گی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، سعادتوں بری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔